بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقائد، صفحہ نمبر 90۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق عقائد کا بیان مکمل ہو چکا تھا، اور انبیاء اور رسولوں سے متعلق عقائد کا بیان چل رہا تھا۔ عقیدہ: کسی ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ کسی ایک نبی پر ایمان نہ لانا تمام انبیاء پر ایمان نہ لانے کے ہم معنی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا کلمہ ایک ہے اور اصول دین سب کے ایک ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے رسولوں کو۔ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا سمود نے رسولوں کو۔ قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود نے فقط اپنے اپنے زمانے کے رسول کی تکذیب کی تھی، یعنی ان کو جھٹلایا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک رسول کی تکذیب کو تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ قوم نوح نے تمام پیغمبروں کی تکذیب کی۔ اسی قاعدے کے تحت یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور عیسائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے یا ان کو تمام انسانوں کے لیے رسول نہیں مانتے، یہ بھی کافر ٹھہرتے ہیں۔ یہ خیال کرنا کہ یہ سب ایک ہی منزل کی مختلف راہیں ہیں بالکل غلط ہے، بلکہ یہ باطل راہیں تو منزل سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مان کر بھی وہ جنت کے راستے پر ہی چل رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ کسی ایک نبی کو تسلیم کر لیں تو بس وہ آپ کو جنت کے راستے میں لے جائے گا۔ یہ بات اس وقت تک صحیح ہوتی ہے جب تک نیا نبی نہیں آتا۔ جب نیا نبی آ جائے، نیا رسول آ جائے، تو اس کو بھی ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو آپ کو بھی نبی ماننا ضروری ہے۔ عقیدہ: اور یہ بھی ساتھ ہے کہ صرف نبی نہیں ماننا، بعض عیسائی کہتے ہیں کہ وہ صرف عرب کے رسول ہیں، نہیں، وہ سب کے رسول ہیں۔ عقیدہ: انبیاء پر ایمان کے بغیر اللہ پر ایمان معتبر نہیں۔ کوئی شخص خدا تعالیٰ پر تو ایمان لائے لیکن پیغمبروں کو علم ہونے کے باوجود نہ مانے تو خدا تعالیٰ پر اس کا ایمان بھی مقبول اور معتبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے پیغمبروں میں تفریق کرے کہ خدا پر تو ایمان لائے اور اس کی توحید کا قائل ہو مگر رسول کی رسالت کو نہ مانے تو وہ پکا کافر ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ سورہ نساء آیت نمبر 105۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں، اور یوں چاہتے ہیں کہ بین بین درمیانی ایک راہ تجویز کریں، ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ رسول کے انکار سے اللہ کا انکار لازم ہے، اس لیے کہ جب خدا تعالیٰ نے رسول کی اطاعت اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور پھر کسی شخص نے اللہ کے حکم کے بعد رسول کو نہ مانا اور اس کی اطاعت نہ کی تو اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اس سے انحراف کیا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن نبی کو نہیں مانتا، تو در حقیقت یہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، اللہ کی ماننے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی پر ایمان لانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ عقیدہ: انبیاء علیہم السلام امین ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام
حق تعالی کے امین ہوتے ہیں، احکام خدا بندی کے پہنچانے میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتے، اور نہ کافروں سے ڈر کر تقیہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی احکامات ہوتے ہیں وہ امانت داری کے ساتھ صحیح صحیح طریقے سے پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے کسی بھی حکم کو کسی کافر کے ڈر سے چھپاتے نہیں ہیں۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا اللہ، سورہ احزاب آیت نمبر 39۔ انبیاء اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پورا پورا پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یا ایہا الرسول یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اے رسول، جو جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ اچھا جی، اگلا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام منصب نبوت سے کبھی لائق معزولی نہیں ٹھہرتے۔ انبیاء کرام اپنے منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے، اس لیے کہ حق تعالی علیم و خبیر ہیں، کبھی ایسے شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں فرماتے جو آئندہ چل کر لائق معزولی ہو۔ اگلا عقیدہ، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو زمین پر اتارے جانے کے بعد بطور نبی مبعوث ہوئے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا رد، تمام انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے پہلے نبی اور پہلے رسول ہمارے جد محترم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی خاص روح ان میں پھونکی، اور بالمشافہہ ان سے کلام اور خطاب فرمایا اور مسجود ملائکہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک متعین شخص تھے جس سے نسل انسانی چلی۔ قرآن پاک میں ان کی تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے، جس سے جدید دور کے نظریہ ارتقاء کی نفی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ارتقاء کا رد ان آیتوں میں ہے۔ نمبر 1، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، بنایا اس کو مٹی سے، یعنی جس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے بنایا۔ امام راضی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اجمع المفسرون على ان هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على الرسول، وكان من جملة شبههم انهم قالوا ان یا محمد لما سلمت انه لا اب له من البشر وجب ان يكون ابوه هو الله تعالى، فقال ان آدم ما كان له اب ولا ولم يلزم ان يكون ابنا لله تعالى، فكذا القول في عيسى عليه السلام۔ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت نجران کے وفد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے وقت نازل ہوئی۔ ان کے شبہات میں سے ایک شبہ یہ تھا جو انہوں نے ذکر کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بشری والد نہ تھے تو لازم آیا کہ ان کے والد اللہ تعالیٰ ہوں، یعنی جب کوئی انسان ان کا والد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے والد ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھے نہ ماں، ان کے لیے تو یہ لازم نہ ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں، تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لازم نہیں ہے۔ اسی آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ نظریہ ارتقاء کے مطابق ان کے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ وہ حیوان بندر کی صورت میں ہو۔ نمبر 2، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، سورہ سجدہ آیت نمبر 7۔ اور انسان یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس انسان یعنی آدم علیہ السلام کی نسل کو خلاصہ اختلاط
یعنی ایک بے قدر پانی یعنی نطفہ سے بنایا۔ الانسان میں لام عہد یعنی تعین کا ہے، اور مراد آدم علیہ السلام ہے، یعنی انسان سے مراد ایک خاص اور متعین انسان ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے بعد ان کی نسل کو نطفہ سے پیدا کیا۔ تراخی یعنی بعد میں کسی کام کا ہونا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی اولاد کو ان کے نطفے سے پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور طریقے سے ہوئی اور ان کی اولاد کی پیدائش دوسرے طریقے سے ہوئی۔ نظریہ ارتقاء کے مطابق دونوں کی پیدائش نطفہ سے ہوئی۔ غرض نظریہ ارتقاء اگرچہ فی ذاتی محض ایک قیاس آرائی ہے، لیکن قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ نظریہ ارتقاء یعنی انسان جو ہے پہلے بندروں وغیرہ کی شکل میں تھا، اور پھر ارتقاء کرتے کرتے اس کی یہ شکل انسانی جو آج موجود ہے پھر یہ وجود میں آئی۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی کوئی والدین تھے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا جو ان کے ماں باپ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اگلا عقیدہ عصمت انبیاء علیہ السلام، یعنی انبیاء کا گناہوں سے پاک اور معصوم ہونا۔ تمام انبیاء علیہ السلام خدا کے پاک اور برگزیدہ بندے اور صغیرہ و کبیرہ گناہ سے معصوم تھے۔ عصمت کا مطلب ہے کہ خلق مانع عن المعصیت غیر ملجن ای بل یبقى معه الاختیار۔ عصمت ایسا خلق ہے کہ اور وصف ہے جو بغیر مجبوری کے معصیت سے روکتا ہے، یعنی اس وصف کے ساتھ اختیار باقی رہتا ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العصمت لا تزیل المحنت ای الابتلاء المقتضی لبقاء الاختیار۔ عصمت سے ابتلاء اور آزمائش زائل نہیں ہو جاتی، لہذا اختیار باقی رہتا ہے۔ صاحب بدایہ کہتے ہیں کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ عصمت کی وجہ سے نبی اطاعت کرنے پر مجبور اور معصیت کرنے سے عاجز نہیں ہو جاتا، بلکہ عصمت تو اللہ تعالیٰ کا لطف اور اس کی مہربانی ہوتی ہے جو نبی کو بھلے عمل پر ابھارتی ہے اور برے عمل سے روکتی ہے، اور عصمت کے یہ عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب نبی کا اختیار باقی ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ انبیاء صرف نیکی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اختیار ہوتا ہے ان کے پاس گناہ کرنے کا، لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی اور اللہ کا لطف ان کو گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ فرشتوں کی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتے جیسے ان میں جو ہے وہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، اختیار ہی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لطف و مہربانی اور خلق کے معنی کی کیا صورت ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک شخص کو کسی سے واقعی انتہائی محبت و عقیدت ہو تو وہ اپنے محبوب کی مخالفت سے بچتا ہے، بلکہ اس کی مخالفت کے تصور ہی سے کانپتا ہے۔ اس عاشق اور محب سے مخالفت کا اختیار سلب نہیں ہو گیا، لیکن محبت کی وجہ سے اس میں ایسا وصف پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے اختیار کو موافقت میں استعمال کرتا ہے، مخالفت میں نہیں۔ یعنی کسی سے محبت ہو جائے انسان کو تو اس کی نافرمانی، اس کے ناپسندیدہ کام کو کرنا، اس سے محبت کرنے والا بچتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں غلط کام کرنے کی یا اس کی نافرمانی یا اس کی منشا کے خلاف کام کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، بلکہ وہ محبت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ اختیار تو ہوتا ہے اس کو اس کی نافرمانی کرنے کا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے وصف عصمت پیدا فرما دیا، جس کے اسباب بھی بتمام و کمال ان میں موجود ہوتے ہیں، یعنی کمال معرفت الہیہ اور کمال محبت خداوندی اور ان کا کامل نمونہ ہونا۔ یہ وصف اور خلق ان کو خیر کے اختیار کرنے پر ابھارتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ عصمت انبیاء کی تائید میں یہ آیات دلیل ہیں۔ نمبر 1، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں مطلق پیروی کو کہا گیا ہے، کسی خاص معاملہ میں پیروی کو مقید نہیں کیا گیا۔
اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نبی کا ہر عمل نمونہ ہے۔ پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کے عمل میں، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے۔ اس آیت کے مطابق تمام زندگی نمونہ ہوئی، لہذا آپ ہر ہر عمل میں معصوم ہوں گے، کیونکہ اگر کسی ایک بات میں بھی آپ کو معصومیت حاصل نہ ہوتی تو مومنین کو اس سے مستثنا کر دیا جاتا، یعنی اس کام میں پیروی کرنے سے روکا جاتا۔ پھر ایک اور آیت میں فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، سورہ انعام آیت نمبر 90، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی پیروی کیجئے۔ اس آیت میں بغیر کسی شرط کے پیروی کرنے کا حکم ہوا، لہذا معلوم ہوا کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی عصمت حاصل ہے، ورنہ مطلقاً ان کی اقتداء کرنے کا حکم ان کی اقتداء کرنے کے حکم کا کچھ مطلب نہ ہوتا۔ نمبر 2، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، سورہ جن آیت نمبر 26۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو۔ اس آیت میں فعل ارتضا کو کسی بھی شرط کے بغیر ذکر کیا ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اعمال میں یا اخلاق و عادات میں یا اس امر میں اور اس امر میں چن لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے تمام ہی امور اور عادات و افعال اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور وہ ہر طرح سے صغائر اور کبائر سے پاک ہیں۔ عصمت انبیاء کے ثبوت پر اعتراض۔ قرآن پاک میں بعض آیات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ درست نہیں۔ مثلا آیت نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں ہے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الشعراء میں ہے قال فعلتها اذا وانا من الضالین، نیز ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون۔ تو ان آیات میں سب سے پہلی آیت جو ہے عصا آدم ربہ فغوا، عصا جو ہے یہ معصیت سے ہے، تو معصیت تو عام جگہوں پہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے وہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، اس کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا گیا کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے تو انہوں نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، میں نے نہیں توڑا، ان میں سے بڑے بت نے توڑا ہے، تو بظاہر یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے، اور جھوٹ جو ہے عصمت کے خلاف ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے جب ان سے کہا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جا کے فرعون کی قوم کو جو ہے تبلیغ کرو، تو فرمایا کہ میرے اوپر ان کا ایک گناہ ہے، جرم ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ذنبن جو ہے وہ گناہ کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس سے بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی گناہ سرزد ہوا، نعوذ باللہ۔ تو ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ جواب، یہ واقعات گناہ کے نہیں ہیں، بلکہ یا تو سرے سے ان میں کچھ عیب ہی نہیں، یا صرف بھول چوک کے ہیں، یا غلط فہمی کے ہیں، جو بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی پیش آ جاتی ہے، اور سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی اس سے منزہ نہیں۔ کسی مخالف مرضی کام کو موافق کی مرضی اور موافق کی مرضی کو مخالف مرضی سمجھ جائیں، اور اس وجہ سے بظاہر خلاف مرضی کام ہو جائے تو ہو جائے، یعنی انبیاء نے سمجھنے میں تھوڑی سی بعض اوقات بھول چک ہو گئی انبیاء سے، کہ انہوں نے سمجھا یہ اللہ کی رضا والا کام ہے، حالانکہ اللہ کی ناراضگی والا کام تھا، اور بعض اوقات انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی ناراضگی والا کام ہے، لیکن انہوں نے اس کو رضا والا کام سمجھ لیا، تو سمجھنے میں بھول چک ہو جاتی ہے، یہی فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند انسانوں سے بھی ہو جاتی ہے، تو اس کو خطا کہتے ہیں، گناہ نہیں کہتے۔ اس وجہ سے بظاہر خلاف مرضی کام ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اس کو گناہ نہیں کہتے، کیونکہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ جان بوجھ کر مخالفت کی جائے، بلکہ اس کو لغزش کہتے ہیں۔ پہلی مثال، قصہ یہ تھا کہ شیطان انکار سجدہ کے جرم میں ملعون و مردود ہو چکا تھا، چونکہ یہ زخم اس کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے پہنچا تھا، اس لیے
ان کا جانی دشمن ہو گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں تو یوں مردود کیا گیا اور ان کا اعزاز ہوا ہے، اب اس فکر میں لگا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو مع ان کی بیوی کے اس عیش و عشرت سے جدا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی اس کی عداوت و آزار فکر آزار آسانی سے آگاہ کر دیا تھا۔ غرض یہ آدم علیہ السلام کے پیچھے پڑا اور ان کو جس طرح ہو سکا بہکانا شروع کیا کہ اصل میں اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے کھانے سے حیات ابدی حاصل ہوتی ہے یا آدمی فرشتہ بن جاتا ہے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 117۔ پھر کہا ہم نے، اے آدم، یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا، سو نکلوانا دے تم کو جنت سے، پھر تو پڑ جائے تکلیف میں۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، آیت نمبر 120 سورہ طٰہٰ۔ پھر وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، کہا اے آدم، کیا میں بتاؤں تجھ کو سدا زندہ رہنے کا درخت اور ایسی بادشاہی جو پرانی نہ ہو؟ قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، سورہ اعراف آیت نمبر 21۔ شیطان نے کہا، تم کو نہیں روکا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں تم ہو جاؤ فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، اور ان کے آگے قسم کھائی کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ مگر جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا تھا اس وقت تمہاری حالت کے مناسب یہی تھا کہ فرشتہ ہونے یا ہمیشگی کے اسباب کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس وقت تمہاری استعداد ضعیف تھی، یعنی تمہاری قوت کمزور تھی، جیسا کہ ضعیف المعدہ کو غذائے قوی سے ممانعت ہوا کرتی ہے۔ کسی کا معدہ کمزور ہو تو اس کو قوت والی غذا نہیں کھلاتے۔ تو جب اللہ نے تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا تھا تو اس وقت تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، اور اب تمہاری استعداد قوی ہو گئی ہے۔ اس حالت کے لیے ممانعت بھی نہیں ہے، کیونکہ جب علت نہیں رہی تو معلول بھی نہیں رہا، یعنی جب وجہ ختم ہو جائے کسی کام سے روکنے کی تو پھر وہ جو ممانعت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ضعف معدہ یعنی معدے کی کمزوری دور ہونے کے بعد پھر وہ سابقہ ممانعت باقی نہیں رہتی، اور اس مضمون پر قسمیں کھا گیا۔ چونکہ تعویل بڑی نمکین تھی، بڑی خوبصورت بات اس نے کی تھی، ادھر اللہ کی قسمیں کھا گیا، جس کا نام سن کر محبت والے تو گھل ہی جاتے ہیں، اور وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ کوئی اس طرح خدا کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا سکتا ہے۔ پھر شیطان نے لالچ بھی دیا تو حیات دائمی کا اور فرشتہ ہونے کا، جو نور علی نور کا مصداق ہوا۔ پھر ممکن ہے کہ اس کو پہچانا بھی نہ ہو، کسی نئی شکل میں ملا ہو، یعنی پتہ نہ چلا ہو کہ شیطان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اور انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس بات کو قرینہ قیاس اور مناسب حال سمجھا کہ اس وقت درخت سے کھانا منع نہیں ہے، اور کھا لیا۔ یہ حقیقت ہے لغزش میں آ جانے کی، یعنی مخالف مرضی کام کو غلط فہمی سے موافق مرضی سمجھ لیا، یعنی اللہ کی ناراضگی والے کام کو غلطی سے اللہ کی رضا والا کام سمجھ لیا۔ اگر کسی کو خلجان ہو کہ جو خطا تعویل و اجتہاد سے وہ اس قدر گرفت کے قابل نہیں، جواب یہ ہے کہ جو شخص بلند درجہ رکھتا ہو اور بہت سمجھدار ہو، اس پر اپنے مرتبہ سے کم تر کوئی کام کرنے پر ملامت کی جاتی ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے جو کام کیا تھا تو اس پہ اتنی گرفت تو نہیں ہوتی، اگر لغزش تھی تو اس پہ گرفت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کا جواب کیا ہے کہ جو شخص بلند درجہ رکھتا ہو اور بہت سمجھدار ہو، اس پر اپنے مرتبہ سے کم تر کوئی کام کرنے پر ملامت کی جاتی ہے، اگرچہ وہ کام فی نفسی خوبی والا ہو۔ یعنی کوئی کام ہوتے تو ٹھیک ہے، لیکن جو انسان جس مرتبے پہ بیٹھا ہے اس کے مرتبے کے شایان شان اور اس کے لائق نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی وہ کام جو عام نیکوکاروں کے حق میں خوبی اور نیکی شمار ہوتے ہیں، بسا اوقات مقرب اور بلند درجہ والوں کے حق میں خطا سمجھا جاتا ہے، اور حاصل اس کا یہ ہوتا ہے کہ تم نے زیادہ غور سے کام کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں لیا۔ یعنی مثال کے طور پر اس کی مثال یوں بیان کی جاتی ہے کہ اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں، اگر کوئی آپ کو عام آدمی راستے میں مل جاتا ہے اور پانی پلا دیتا ہے، سادہ پانی،
تو یہ اس کی نیکی شمار ہوگی. آپ کہیں گے کہ اجنبی آدمی ہے، اس کے باوجود اس نے مجھے سادہ پانی پلایا گرمی کے موسم میں. اور اگر کوئی دوست اور قریبی رشتہ دار مل جائے اور وہ اس سخت گرمی میں بھی آپ کو سادہ پانی پلائے، تو یہ اس کی نیکی نہیں سمجھی جاتی، اس کا جرم سمجھا جاتا ہے کہ اس نے صرف سادہ پانی پلایا ہے، شربت کیوں نہیں پلایا، جوس کیوں نہیں پلایا. تو یہ مطلب ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام لوگوں کا جو نیکیاں ہیں وہ بعض اوقات جو اللہ کے مقربین بندے ہیں ان کے حق میں وہ گناہ شمار ہوتے ہیں، ان کا جرم شمار ہوتا ہے. جب قصہ یوں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمانا، وعصا آدم ربہ فغوا، اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا سو غلطی میں پڑ گیا، یعنی خلد و ہمیشگی کے مقصود کی تحصیل کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط فہمی یا اجتہاد میں خطا اور چوک ہو جانے سے وہ غلطی میں مبتلا ہو گئے اور ان سے قصور ہو گیا. اس کو نافرمانی سمجھنا جو نفس کی سرکشی اور بغاوت سے ہوتی ہے یا نفس کی شرارت سے ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. غرض یہ گناہ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے قرب اور محبت ہی کی تحصیل کی کوشش میں خطا اور چوک تھی. ٹھیک ہے جی، اب کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. ایک سوال یہ پوچھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی کیوں اٹھا لیا تھا؟ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ بظاہر ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت ان کو پھانسی دی جانے لگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھانسی سے بچانے کے لیے اور ان کی جو امت تھی اس کے ہاتھوں موت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا ان کو.